آج شعبان کی 29 تاریخ ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے۔ ممکن ہے آج رات کو چاند نظر آ جائے۔ اگر آج رات نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن کل پورے ہو رہے ہیں، پرسوں کا روزہ تو کنفرم ہے ہی ہے۔ تو رمضان المبارک اس کا مل جانا زندگی کے اندر پھر سے ہمیں اللہ کی طرف سے ایک موقع مہیا ہو جانا، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور ہمارے لیے اس کا پانا بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص انعام و اکرام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ اور روزہ رکھنے کی استطاعت اور پھر ہماری تربیت ٹریننگ کر کے پھر سے ہماری بخشش کا ذریعہ اور باعث، جہنم سے آزادی کا ذریعہ اور باعث بنا دیتے ہیں۔ تو اس کا مل جانا، رمضان المبارک کا زندگی کے اندر آ جانا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ کا ایسا خاص مہینہ ہے جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اسی مہینے کی ایک رات ہے لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو اس مہینے کے اندر وہ لیلۃ القدر آتی ہے اور وہ نزول قرآن کی رات ہے۔ یک بارگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اور رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل فرمایا۔ تو یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ آپ دور بھی کیا کرتے تھے۔ یہ وہ خاص مہینہ ہے، جیسا کہ نزول قرآن کا بھی ہے، تو اس کی ایک رات جو لیلۃ القدر کی رات ہے، جو نزول قرآن والی رات ہے، 1000 مہینوں سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ پورا مہینہ نہیں، مہینے کی صرف ایک رات جو لیلۃ القدر آخری اشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، وہ 1000 مہینوں جتنی نہیں ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ نزول قرآن کا مہینہ لیلۃ القدر کا مہینہ اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا، حدیث نمبر 1643، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ عند کل فطر عتقاء، ہر افطاری کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ وذالک فی کل لیلہ، ہر رات اللہ جہنم سے گردنوں کو آزاد فرماتے ہیں، ہر رات۔ یہ ایک روایت ہے نا ہمارے کیلنڈروں کے اندر اور ہمارے پرنٹ میڈیا میں مشہور ہے، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، پہلا اشرا رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم کی آزادی۔ یہ روایت ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور صحیح احادیث کیا کہتی ہے؟ رمضان کا پہلا اشرا صرف رحمت نہیں ہے، پورا مہینہ رحمت ہے۔ رمضان کا صرف درمیانہ اشرا مغفرت نہیں ہے، پورا مہینہ مغفرت ہے۔ اور رمضان کا صرف آخری اشرا جہنم کی آزادی والا نہیں ہے، ہر رات جہنم سے آزادی والی ہے۔ پورا مہینہ، ساری راتیں، سارے دن رحمتوں والے ہیں، بخششوں والے ہیں، مغفرتوں والے ہیں اور جہنم سے آزادی والے ہیں۔ وذالک فی کل لیلہ، ہر رات ایسا ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، ابن ماجہ ہی کی دوسری حدیث اور کئی کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1642، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من رمضان، یہ تو آخری عشرے کی بات نہیں ہے، رمضان کی ابتدا جب ہوتی ہے، چاند نظر آ جاتا ہے، پہلی رات ہے، ابھی آپ نے روزہ نہیں رکھا، صبح رکھنا ہے آپ نے روزہ، ابھی پہلی رات کا دخول ہوا ہے، اول
القمر لیلا، چاند نظر آ گیا، رمضان شروع ہو گیا، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جو سرکش اور برے اور بڑے شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور جنت، آسمانوں کی ایک روایت کے اندر الفاظ موجود ہے، آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے قید خانے کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ فلم یفتح منہا باب، جہنم کا ایک دروازہ بھی رمضان میں کھلا۔ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، ساری راتیں، پہلی رات سے ہی جہنم کے دروازے بند، پہلی رات سے ہی جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی طرف سے ایک ندا لگانے والا یہ ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے متلاشی آگے بڑھ، نیکیوں کا موسم بہار آ گیا ہے، رحمتیں اور خزانے لوٹنے کا گولڈن آفر اور سنہری موقع آ گیا ہے، آگے بڑھ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی تلاش کرنے والے، شر کے پیچھے بھاگنے والے، رک جا، بعد آ جا، اللہ کی بڑی رحمتیں اور مغفرتیں سمیٹنے والا مہینہ آ گیا، بخشش مانگ اللہ سے۔ نیکیوں والے کو کہا آگے آ جا اور آگے بڑھ، سبقت لے جا نیکیوں میں، نیک اعمال جمع کرنے میں۔ ہماری روٹین بھی بڑی عجیب ہے، ہم تو پورا انتظار کرتے ہیں رمضان آئے گا تو نماز شروع کریں گے، اس سے پہلے فرضی نماز بھی نہیں۔ اور میں کہتا ہوں رمضان کا مہینہ اسلاف کے دور میں نہیں، آج کے دور میں مسجدوں کی آبادی کا مہینہ ہے، جیسے نزول قرآن کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، جہنم کے دروازوں کی بندش کا مہینہ ہے، جنت کے دروازوں کے کھلے ہوتے ہیں وہ مہینہ ہے، ہر رات جہنم سے گردنوں کو آزادی ملتی ہے، ویسے مسجدوں کی آبادکاری کا مہینہ ہے۔ اسلاف میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا، صحابہ تابعین اور اسلاف کے دور میں مسجدیں شعبان میں بھی بھری ہوتی تھی، ربیع الاول میں بھی بھری ہوتی تھی، رجب میں بھی بھری ہوتی تھی۔ علماء تو ان کو پتہ ہے رمضان میں بھی ویسی فرض ہے، غیر رمضان میں بھی ویسی فرض ہے، لیکن ہمارے ہاں آج کے اس دور میں یہ مسجدوں کی آبادی والا مہینہ، اس میں مسجدیں آباد ہوتی ہیں، فجر کی نماز میں کسی مسجد میں وہ تعداد نہیں ہوتی جو رمضان میں ہوتی، ایسا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ نماز فرض رمضان کے علاوہ بھی ویسی کی ویسی ہے، اس کا تارک ویسے کا ویسے ہی۔ تو بہرحال یہ بڑا اہم اور بڑا خاص مہینہ ہے، اس میں اعمال کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں عمرہ کرنا، اللہ جن کو سعادت اللہ نے عطا کی ہے ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے، اور اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ تعدل حجتاً، رمضان کے اندر عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، رمضان میں جو شخص عمرہ کر لیتا ہے اللہ اس کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے کئی اعمال ہیں، آپ رمضان میں کثرت کے ساتھ نیکی کریں، لیکن جو اس کا اسپیشل عمل ہے وہ اللہ نے رمضان کے مہینے میں کیا کیا ہے؟ روزہ فرض کیا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، یعنی فرض کیے گئے ہیں۔ سن 2 ہجری میں روزوں کی فرضیت ہوئی، پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے وہ فرض تھا، اب وہ نفل ہو گیا، تو فرمایا کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس آیت میں 2 چیزیں واضح بیان ہوئی ہیں، پہلی فرضیت روزہ اور دوسری مقصد روزہ۔ جو روزے کی فرضیت کی جہاں تک تعلق ہے وہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ نے فرض کر دیا، اور آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کیا کرے؟ روزہ رکھے، جو اس مہینے کے اندر موجود ہے اس کو روزہ رکھنا ہے، بیمار کو رخصت ہے، مسافر کو رخصت ہے، بعد میں قضائی دے گا، حاملہ مرضعہ کو رخصت ہے، لیکن جو اس مہینے میں موجود ہے وہ روزہ رکھے۔ کتنے روزے ہیں؟ ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں، چند گنتی کے یہ دن ہیں، اور یہ فرضیت اس کی کیسی فرضیت ہے؟ جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 8 ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے، دیگر کتب احادیث میں معروف حدیث ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ 5، بنی الاسلام علی
خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان 5 چیزوں میں ایک روزہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنا یہ ایسا فرض ہے جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، یعنی بنیادی رکن ہے اسلام کا، کیا؟ رمضان کا روزہ، فرض روزہ۔ اور روزے میں بڑی تربیت بھی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اخلاص کا مظہر ہے روزہ۔ روزہ کیا ہے؟ اخلاص کا مظہر ہے۔ ایک مخلص بندہ ہی صحیح روزہ رکھتا ہے اور اخلاص کے ساتھ رکھتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، نماز اللہ نے فرض کی ہے، نماز، اور نماز کے لیے حکم کیا ہے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جب انسان باجماعت نماز ادا کرتا ہے، پوری صف میں اور دیگر صفوں کے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں وہ چل کے نماز کے لیے آتا ہے، سب کو پتہ ہے اس نے نماز پڑھی، سب کے سامنے اس کا ایک عمل ہے کہ اس لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ حج ہے، لاکھوں کا جمع غفیر ہوتا ہے، اس میں اکیلا بندہ حج میں نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ ہے، اگر وہ بیت المال کا سسٹم نہیں ہے، آپ اپنی زکوٰۃ خود دیتے ہیں، پھر بھی ایک آدمی لازمی شریک ہوتا ہے اس کے اندر۔ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے پتہ ہوتا ہے، اور کسی کو نہ بھی پتہ ہو۔ آج کل تو اللہ معاف کرے زکوٰۃ بھی ہم سوشل میڈیا کے ذریعے دیتے ہیں، سیلفی کھنچوا کے، لیکن اگر کوئی مخلص ہو کے اخلاص سے زکوٰۃ بھی دے دے تو کم از کم جس کو دے رہا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دوسرا لازمی ہوتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا انفرادی عمل ہے جو صرف عابد اور معبود کا معاملہ ہے، تیسرا بندہ کوئی ہے ہی نہیں۔ سحری آپ نے گھر والوں کے ساتھ کی، افطاری آپ نے گھر والوں کے ساتھ کی، لیکن درمیان میں اگر گرمیوں کا روزہ ہے، آپ کو پیاس بھی لگی، آپ کو بھوک بھی لگی، آپ اگر محنت مشقت کرتے ہیں، آپ کو تھکاوٹ ہوئی، آپ کو پانی پینے کا جی چاہا، لیکن وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، آپ نے پانی پیا۔ اگر کوئی سحری کھا لیتا ہے، افطاری کر لیتا ہے اور درمیان میں پانی پیے، کوئی دیکھنے والا ہے؟ پرندہ بھی نہیں دیکھ سکتا اس کو، کون دیکھ رہا ہے؟ صرف اللہ۔ اس کے اندر انفرادیت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 1904 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہو، آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ میرے لیے۔ سوائے روزے کے، روزہ کس کے لیے ہے؟ روزہ میرے لیے۔ اور دوسری حدیث ہے، جامع صحیح البخاری کے اندر ہی موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے، جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1151 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کل عمل ابن آدم یضاعف، آدم کے بیٹے کا کوئی بھی عمل ہے اس کو بڑھا چڑھا کر اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ نیکی آپ نے ایک کی ہے، بڑھا چڑھا کے اجر ملے گا، صرف ایک نیکی کا ایک اجر نہیں ہے، کم از کم مقدار بیان کر دی، فرمایا الحسنۃ عشر امثالھا الی 700 ضعف، آدم کے بیٹے کے ہر عمل کا کم از کم نیکی کا جو اجر ہے وہ 10 گنا زیادہ ہے۔ کتنا زیادہ ہے؟ یعنی آپ نے ایک نیکی کی، اجر کتنا نے ملے گا؟ جیسے اتنی آپ نے 10 نیکیاں کی، 10 کا کم از کم ملتا ہی ملتا ہے۔ آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا، آپ کو ثواب اتنا ملے گا، آپ نے 10 روپے خرچ کیے کم از کم۔ کب تک؟ پھر جس کا جتنا اخلاص ہے، جس کا جتنا توجہ ہے، جتنی اس نے محبت اور شوق میں وہ عبادت کی ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ عبادت کی ہے، الی 700 ضعف، 700 گنا تک اللہ اجر و ثواب عطا فرما دے۔ کسی کو 100 گنا، کسی کو 200، کسی کو 300، کسی کو 400، کسی کو 10 سے لے کر کہاں تک؟ 700 گنا تک۔ روزے کی باری آئے، لمٹ ختم۔ روزے کی باری یہ نہیں کہا 10 گنا زیادہ اجر ہے، روزہ رکھے گا 700 گنا زیادہ اجر ہے، فرمایا الا الصوم، روزے کے بارے میں یہ نہیں ہے، انلیمیٹڈ، فانہ لی، کیونکہ روزہ محض کس کے لیے ہے؟ میرے لیے، روزہ محض میرے لیے۔ یہ ایک انفرادی عبادت ہے جو صرف عابد اور معبود کے درمیان ہے۔ الا الصوم، باقی نیکی کا 700 گنا میں بڑھا کے اجر دوں گا سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بدلہ کتنا ہے فرشتوں نے حساب نہیں لکھنا، اس کا حساب میں خود دوں گا، اور اللہ بے حساب دینے والا ہے۔
کہتے ہیں اللہ فرماتے اس کی لمٹ میں مقرر کروں گا، رکھا میرے لیے، میں دوں گا اس کو کتنا، جزا کتنی دینی ہے، جزا کی مقدار نہیں۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُو طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي۔ کتنا پیارا انداز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ یہ اپنی شہوت کو اور اپنے کھانے پینے کو اگر چھوڑ رہا ہے تو من اجلی، صرف میری وجہ سے چھوڑ رہا ہے۔ اس نے کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، بھوک کے باوجود، پیاس کے باوجود، اور صرف کھانا اور پینا نہیں ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو بھی چھوڑا۔ کس وجہ سے؟ من اجلی، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، صرف میری وجہ سے۔ دنیا سے چھپ کے کھا بھی سکتا تھا، پی بھی سکتا تھا، صرف میری وجہ سے، من اجلی، تو اجر بھی اس کا پھر میں خود ہی ادا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جس طرح ایک اخلاص کو بڑھانے والا عمل ہے، ایسے ہی یہ روحانی تربیت کا بھی یہ مظہر ہے، یہ انسان کی روحانی تربیت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو انسان کی تطہیر قلب، تزکیہ نفس، تصفیہ نفس، اوصاف حمیدہ، محاسن جلیلہ، یہ روزہ پیدا کرتا ہے اس کے اندر۔ اور ہمارے جیسا روزہ ہونا پھر اس کا فائدہ بھی نہیں رہتا۔ وہ جس کا اجر اللہ نے دینا ہے وہ ویسا روزہ ہے جو اللہ نے جیسا رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ انسان کی تطہیر قلب کا باعث ہے، تصفیہ نفس کا باعث ہے، اس کی جان کو، اس کی روح کو، اس کے نفس کو، اس کے دل کو گناہوں سے، آلودگی سے کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1904، اذا کان صوم یوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب۔ اب روزے میں یہ نہیں کہ آپ نے صبح سحری کر لی، اب آپ دن کو کچھ نہیں کھائیں گے، کچھ نہیں پیئیں گے، آپ کا روزہ ہو گیا۔ آپ فرمایا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، فلا یرفث، کوئی بےہودہ کام نہیں کرنا ہے، کوئی بےہودہ کام نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، فحش گوئی نہیں کرنی، غلط کام ہوں یا غلط باتیں ہوں نہیں کرنی، ولا یسخب، شور شرابہ نہیں کرنا۔ یہ تربیت ہو رہی ہے، ٹریننگ ہو رہی ہے۔ ولا یسخب، شور شرابہ بھی نہیں کرنا ہے آپ نے۔ ہمارے ہاں تو روزہ رکھا ہوا تو شور زیادہ کرتا ہے، گھر کے اندر گیا تو اس نے شور شرابہ شروع کر دیا، اور جس کی گھر میں نہیں چلتی بعض لوگوں میں اس نے شور شرابہ کر دیا۔ کیوں ہوا؟ کیا ہوا جی؟ حاجی صاحب کو روزہ لگ گیا۔ حاجی صاحب کو روزہ کیسے لگ گیا؟ اس نے تو دن کو کچھ کھایا نہیں، پیا نہیں، کو تو روزہ لگنا، اس کو تو کمزور ہونا چاہیے، اس کو تو مسکین بن کے بیٹھنا چاہیے، ارے روزہ لگ گیا اس کو، اس لیے شور کر رہا ہے، گالم گلوچ جو منہ میں آول پھول بک رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی تربیت کا بتلا رہے ہیں، ولا یسخب، جیسے بےہودہ کام نہیں کرنا، شور شرابے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ روزہ کیسے ہوتا ہے؟ جب تمہارے ساتھ کوئی شخص لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، اور تم کو کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، آپ نے صرف اتنی بات کہہ دینی ہے، میرا روزہ ہے، انی صائم، میرا یہ اصل روزہ ہے۔ یہ روحانی تربیت ہے، اس کی ٹریننگ ہے، ریفریشر کورس ہے روزہ۔ انسان 11 مہینے نیکیوں کے ساتھ دوسرے کام بھی کرتے کرتے تھوڑا مزید کمزور ہو جاتا ہے ایمانی طور پر، تو روزہ رکھوا کے اس کا ریفریشر کورس کروایا جاتا ہے، مضبوط ہو ایمان، ٹیوننگ ہو جائے اس کی، پھر سے یہ نیکی کی طرف راغب ہو، اپنے آپ کو تندرست و توانا کرے روحانی طور پر، روحانی تربیت میں۔ فرمایا اگر کوئی لڑتا ہے، کوئی جھگڑتا ہے، کوئی گالم گلوچ کرتا ہے، آپ کے روزے کا تقاضا یہ ہے، اگر آپ روزے دار ہیں اور جس روزے کی بنیاد پر اللہ بے حساب اجر و ثواب دینے والے ہیں، آپ نے کیا کہنا ہے؟ میں نے روزہ رکھا ہوا، میں گالی نہیں دے سکتا، میری پرہیز ہے، میں لڑائی نہیں کر سکتا۔ تو جو روزہ رکھ کے صرف کھانے پینے سے ہی نہیں، برے اعمال اور اخلاق اور کردار سے بھی اپنے آپ کو بچا دیتا ہے نا، وہ حقیقی روزے دار ہے۔ اور ایسے روزے دار کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے؟ اسی حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ۔ یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوئی ہے، لیکن اس کو توجہ کرنے کی دوبارہ سے ضرورت ہے، اپنے سامنے لانے کی دوبارہ سے ضرورت ہے۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس ہاتھ میں ہے، جس ذات کے ہاتھ میں ہے، اس ذات کی قسم ہے، لحلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزہ دار کے منہ سے نکلنے والی ہواڑ جو ہے اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ اطیب عند اللہ، زیادہ پکیزہ ہے اللہ کے ہاں۔ اتنی کستوری کی مہک پکیزہ نہیں ہے جتنی اس کے منہ کی ہواڑ پکیزہ، معدہ خالی رہنے کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی ذات کے لیے کھانا پینا، شہوت اور بد اخلاقی، یہ ساری چیزیں چھوڑی ہوئی۔ یہ ایسا روزہ ہو پھر انسان کا یہ مقام اور یہ مرتبہ بھی بن جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1903 ہے، من لم یدع قول الزور، یہ بھی توجہ کیجئے گا، یہ بھی توجہ طلب بات ہے، جو جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، جھوٹی گواہی نہیں چھوڑتا، برے اعمال نہیں چھوڑتا، روزہ صبح سحری کیے، دن کو کچھ نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، افطاری کا ٹائم افطاری کر لی، لیکن سارا دن گالیاں بھی دیتا رہا، شور شرابے بھی کرتا رہا، جھوٹ بھی بولتا رہا، غیبت چغلیاں بھی کرتا رہا، فحش گوئی میں بھی، اور اپنا دیگر برے کاموں میں وقت برباد کرتا رہا، برے اعمال کرتا رہا، صرف منہ باندھ کے اس نے روزہ رکھے رکھا۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے۔ اس کے کھانا پینا چھوڑنے کا اس کو کوئی فائدہ؟ صرف کھانا پینا سے نہیں رکنا ہے، اپنی تربیت اخلاقی اور روحانی تربیت بھی کرنی ہے۔ اور پھر اگر یہ ایسے کر لی کہ صحیح اخلاص کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے روزہ رکھ لیا، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، مومن ہونا ضروری ہے اس کے لیے، و احتسابا، اور کوئی صرف ثواب اللہ سے لینا ہے، اللہ سے اجر لینا ہے، ثواب کی نیت سے روزہ رکھا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کیسا اللہ اس کو پاک صاف کر دیتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اور اس کا پروٹوکول، اس کی عزت، اس کی عظمت کس قدر بڑھ جاتی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 1896، ان فی الجنت بابا، جنت کا ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، جس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ ریان۔ ریان کا کیا مطلب ہے؟ سراب کر دینے والا۔ جیسے ایک بندے کو پیاس لگی ہو شدت کی، پھر جب وہ پانی پی کے اپنی پیاس بجھا لیتا ہے، سراب ہو جاتا ہے، تو سراب کرنے والا یہ دروازہ ہے، وی آئی پی پروٹوکول گیٹ ہے۔ ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، ریان نامی ایک دروازہ ہے جنت کا، اور اس کو صرف اور صرف روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ جب اس کو کھولا جائے گا تو ندا آئے گی، این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ اور روزے دار جو اللہ کی رضا کے لیے ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے والے تھے، وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، اس دروازے کو پھر بند کر دیا جائے گا، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی اور داخل کھلے گا تو روزے داروں کے لیے، روزے داروں کے علاوہ دوسرا گزرے گا نہیں، سارے روزے دار گزر جائیں گے تو دروازہ، تو یہ کیا ہے؟ وی آئی پی گیٹ ہے، یہ پروٹوکول والا گیٹ ہے، کہنے کے لیے روزے داروں کے لیے۔ اسی لیے تو سنن نسائی کی ایک حدیث ہے، ایک بندے نے آ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، بھی وقت نہیں ہے تفصیلی بیان کروں کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دے، آپ نے فرمایا روزے رکھ، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، روزے کے برابر کوئی عمل، روزے کے برابر کوئی عمل نہیں۔ اور امام احمد نے المسند کے اندر روایت کیا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن مجید قیامت والے دن بندے کے لیے اللہ کے سامنے سفارش کرے گی۔ روزہ کہے گا منعتہ الطعام والشہوہ، کہ میں نے اے اللہ اس کو کھانے سے روکے رکھا، اس کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، آج میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش قبول کر کے اس کو جنت عطا فرما، اس کے گناہوں کی بخشش فرما۔ منعتہ الطعام والشہوہ فیفینی فی، میری سفارش کو اس کے بارے میں قبول فرما۔ اور روزہ کہے گا میں نے اس کو نیند سے روکے رکھا، یعنی یہ راتوں کو قیام کرتا رہا ہے، قرآن کی تلاوت سنتا رہا ہے، کرتا رہا ہے، پڑھتا رہا ہے، قیام کرتا رہا ہے، تو میں نے اس کو نیند سے اور آرام سے روکے رکھا، میری سفارش کو اس کے حق میں قبول کیا جائے۔ اللہ کا کلام
اللہ کا کلام سفارش کر رہا ہے، اس سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی ہے؟ کتنی بڑی سعادت کہ اللہ کا کلام اللہ کے بندے کی سفارش کرے۔ فَيُشَفَّعَانِ، اللہ روزے کی سفارش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا بندے کے حق میں، اور اپنی کلام کی سفارش کو بھی قبول فرما لے گا۔ بہت زیادہ فضائل ہیں اس کے علاوہ روزے کے، بہت بڑے فضائل کتب احادیث کے اندر۔ تو جب روزہ رکھنا کیسے ہے؟ شعبان کی 29 تاریخ ہو جیسے کہ آج ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 1909 ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو، یعنی جب عید کرو تو چاند دیکھ کر کرو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر مطلع ابر آلود ہے، صاف نظر نہیں آ رہا آسمان، تو پھر فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، گنتی 30 کی پوری کر لو، شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ 30 دن پورے ہونے کے بعد اگلا رمضان، کیونکہ یا تو یہ 29 کا مہینہ ہے یا تو 30 کا مہینہ ہے، 31 کا مہینہ بھی نہیں ہوتا اور 28 کا مہینہ بھی نہیں ہوتا۔ تو آج چاند دیکھنا ہے، چاند نظر آ جائے، ایک مسلمان عاقل بالغ کی گواہی بھی مل جائے وہ کافی ہے اس کے لیے۔ تو چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر افطار کرنا ہے۔ یہ اس مسئلے کے اندر اہل علم کا تھوڑا سا اختلاف بھی ہے کہ اگر ایک سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا تو ساری دنیا روزہ رکھے گی، تو راجح بات یہی ہے ہر علاقے کی لکل اہل بلد رؤیتہم، ہر اہل بلد کی، ہر اہل علاقہ کی اپنی رؤیت ہوگی۔ تو ہمیں اپنے چاند کے حساب سے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا سعودیہ میں چاند نظر آ گیا تو ہم صبح روزہ رکھیں گے، یا پشاور والے ہمارے ایسا کرتے ہیں اکثر۔ تو چاند دیکھ کر روزہ، رمضان کی آمد کا جو نشانی اور علامت ہے وہ کیا ہے؟ چاند کا آنا۔ جب الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا نہیں تھا، یہ ٹیلی فونک سسٹم نہیں تھا، اس وقت جب سعودیہ میں چاند نظر آتا تھا پاکستانیوں کو پتہ چلتا تھا، اس وقت جو بھی تھے برے صغیر میں ان کو پتہ چلتا تھا، مسلمانوں کو یا دور دراز کے علاقے کے لوگوں کو، کہ آج رمضان کا چاند نظر آ گیا سعودی عرب میں، نہیں پتہ چلتا تھا۔ تو وہ کیسے روزہ رکھتے تھے؟ صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر۔ اہل عرب کیسے روزہ رکھیں گے؟ صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر۔ اور پھر فرضی روزے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس کے مسائل جو ہے وہ فجر کی نماز کے دروس میں انشاءاللہ ہم تفصیلاً بیان کریں گے، تھوڑا تھوڑا 5 منٹ 7 منٹ کے درس میں روزے کے مسائل اور دیگر۔ تو رات کو نیت یہ ضروری ہے کہ صبح ہم نے انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے، اور شک کا روزہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ جس نے وہ روزہ رکھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس میں اسے شک تھا، پتہ نہیں چاند نظر آیا نہیں آیا، سعودیہ کے ساتھ رکھ لیتا ہوں نہ بھی آیا چلو میرا نفلی ہو جائے گا، نہیں، ایسا روزہ نہیں ہوتا۔ جس نے شک کی بنیاد پر روزہ رکھا فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ تو رمضان کے اعمال میں ایک روزہ یہ تو ضروری ہے، یہ فرض ہے، بنیادی رکن ہے۔ پھر آپ قیام اللیل بھی کریں۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رات کو قیام کرتا ہے رمضان میں رات کو قیام کرتا ہے، جسے ہم تراویح کہتے ہیں، قیام اللیل، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے بھی سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور امام کے ساتھ با جماعت اگر آپ تراویح پڑھیں گے، اس کی فضیلت اپنے گھر میں پڑھنے سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہو مع الامام من قام مع الامام، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے امام کے ساتھ قیام کیا کتب لہ قیام لیلۃ، اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ امام نے قیام شروع کیا، اس نے بھی کیا، امام نے اپنی رکعتیں پوری پڑھائی، اس نے امام کے ساتھ آخر تک نماز پوری پڑھ لی، حتی ینصرف، امام نے سلام پھیر دیا، ختم کر دی اپنی قیام اللیل، اس آدمی نے با جماعت امام کے ساتھ نفلی نماز تراویح کی، یہ قیام امام کے ساتھ کیا، اللہ اس کو پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر کثرت کے ساتھ قرآن جیت کی تلاوت کرے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، رمضان کیا ہے؟ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور نبی علیہ السلام کثرت کے ساتھ اس میں تلاوت بھی فرمایا کرتے۔ پھر یہ جیسے ریفریشر کورس ہے نا، یہ ہمارے لیے یہ تطہیر قلب کا باعث بھی ہے، تو ہمیں کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کی مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ گیا اور اس نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں کروا سکی بخشش مانگ کے، اللہ پر اس کی ناک خاں کلود ہو، محروم ہے
ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے ایسا شخص جس کو رمضان میں بھی اللہ نہیں معاف کرتا، کثرت کے ساتھ، اور جو گناہ یاد نام لے لے کر اللہ سے معافی مانگے، اللہ یہ غلطی بھی ہو گئی، یہ غلطی بھی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، اور آئندہ ان سے بچنے کی کوشش کرے، تو تلاوت، توبہ، استغفار، صدقہ خیرات کی بھی کثرت کرے، اور اچھے اپنے اخلاق بھی سنوارے، اپنا کردار بھی سنوارے، صلہ رحمی بھی کرے۔ ہم نیکی کو صرف ایک حد تک محدود کر دیتے، رمضان ہے، سر پہ ٹوپی رکھی، فٹ بال مسجد میں گیا، سلام پھیرا، گھر گیا، باقی سارے معاملے ویسے، کاروبار سودی ہے تو چل رہا ہے، گالم گلوچ کی عادت ہے تو چل رہی ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی فراڈ کا کام ہے تو چل رہا ہے، بد اخلاق اور بد کردار ہے تو وہ اسی طرح چل رہا ہے، تو کہتا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ نہیں، اپنا اخلاق بھی سنوارے، اپنا کردار بھی سنوارے، اور پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ رحمت فرمائیں گے، اللہ مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس رمضان میں صحیح معنوں میں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس لیے ہمارے لیے بھی باعث رحمت بنائے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم صحیح معنوں میں اچھی عبادات کر سکے، صحیح معنوں میں روزہ رکھ سکے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔